الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ زبان کے تعلق سے بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ بات فرما دیجئے کہ عمدہ بات کیا کریں، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان زبان کے ذریعے سے بات کے ذریعے سے ایک دوسرے کے درمیان میں برائی پیدا کرتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، اختلاف ہوتا ہے. ان الشیطان، اور شیطان انسان کا گویا کہ ہمیشہ کا دشمن، عدو مبینہ ایک واضح اور کھلا دشمن ہے انسان کا. بات ہی کے ذریعے سے انسان کی انسانیت پہچانی جاتی ہے کہ یہ انسان اچھا ہے یا یہ انسان خراب ہے. زبان کے ذریعے اس کی شناخت ہوتی ہے، صرف شکل و صورت سے شناخت نہیں ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی زبان سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان جو ہوتا ہے اس کی زبان سے اور اس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مسلمان وہ نہیں ہوتا ہے جو طعن کرنے والا ہو، ایک دوسرے پر ملامت کرنے والا ہو، اور مسلمان وہ نہیں ہوتا ہے جو فحش کام یعنی بے حیائی کے کام اور یانیت کے کام، بے شرمی کے کام، یہ مسلمان نہیں کرتا یہ کام. ولا البذیء، اور بد زبان نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے ہر وقت جو ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کو کیا پہنچتی ہے، تکلیف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے، جو ایمان والا ہے، فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے. اچھا نہیں بولنا آتا، نہیں بول سکتے اچھے، او لیصمت، خاموشی اختیار کرتے، خاموشی اختیار کرتے. جہنم میں جو کثرت ہوگی یہ بد زبانی کی وجہ سے ہوگی. اس لیے ایک روایت میں اس طریقے سے بھی ہے کثرت سے عورتیں ہوگی. آج کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ان کی زبانیں سب سے زیادہ چلتی ہیں، ان کی زبانیں سب سے زیادہ چلتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً یہ حکم دیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ خذ العفو، درگزر کو اختیار، درگزر کیجیے، واعرض عن الجاہلین، اور جو ناواقف لوگ ہیں، نابلد لوگ ہیں، ناآشنا لوگ ہیں، ان سے کنارہ کش اختیار کیجیے تاکہ دل شکنی نہ ہو. قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها. اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہے جو خوب صدقہ اور خیرات کرتا ہے، خوب اپنا مال دوسروں پر لٹاتا ہے، لیکن وہ بد زبان ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کا ایک غلط استعمال کرتا ہے. کیا یعنی لٹانے کے بعد اس کا احسان جتاتا ہے. قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا حکم ہے، اس سے بہتر وہ ہے جو اپنی بات کے ذریعے یعنی بھلی بات کہہ کر انسان کی رہنمائی کرے، یہ زیادہ بہتر ہے.
اسی لیے سورہ مومنین کی تفسیر میں بتلایا گیا والذین هم عن اللغو معرضون کہ کامل ایمان والے، کامل مسلمان وہ ہوتے ہیں جو لغو اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کامل ایمان والے۔ اس کے علاوہ اور بھی صفت بتلائی گئی۔ اسلام جو ہے ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اسلام اس پر انسان کی رہنمائی نہ کرتا ہو، چاہے وہ شعبہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو، چاہے ہم گھریلو زندگی، سیاسی زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے اور بھی جتنے جیسے پیشہ ور ہے، نوکری ہے، سروس ہے، ڈیوٹی ہے، آج کے اعتبار سے اور قیامت تک جتنے جدید چیزیں نکلیں گی، ایسا نہیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے رہنمائی کر دیا ہو گیا، بلکہ نہیں، قیامت تک جو نئی نئی چیزیں نکلیں گی نا، اس پر بھی قرآنی احکامات ایک درجے پر عائد ہوتے ہیں، اس پر بھی عائد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام ایک دین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے صرف وقتی طور پر یا کچھ سال یا کچھ وقت کے لیے نہیں ہے، اس کو کامل مذہب کہا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کامل اور مکمل مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں جتنی بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ، بلکہ صرف اللہ کے نزدیک یہ پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب پسند نہیں۔ قرآن کی آمد کے بعد، رسول کی آمد کے بعد جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب کو باطل قرار دے دیا گیا، سب کو باطل قرار دے دیا گیا، اور اس اسلام کو، اس مذہب کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، قیامت تک کے لیے۔ اسی لیے انسان دنیا کے کسی بھی شعبے میں زندگی گزارے، یہاں تک کہ وہ سیاست کا شعبہ کیوں نہ ہو یا حکومت کا شعبہ کیوں نہ ہو، اس پر بھی اسلام کامل اور مکمل ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ سیاست اور حکومت انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اس سے تعلق بے شمار مسائل وابستہ ہے، اسی لیے نہ اس سے کنارہ کشی اختیار کیا جا سکتا، نہ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا۔ ہم دیکھیں گے قرن اول کے جو لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، بتابعین ہیں، خلفاء راشدین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، سب نے جو ہے سیاست پر حصہ لیا، حکومتیں کی، اپنی حکومتیں بنائی انہوں نے، اور حکومت میں حصہ لیا، اس پر شامل ہوئے، حکومت کے کاموں کو انہوں نے انجام دیا، حکومت کے کاموں کو انجام دیا، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ وہ لوگ چھوڑ کر گئے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت تھی، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت تھی۔ اسی طریقے سے قاسم اور بھی مسلم بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اپنے یہاں پر ہی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک اور صالح شخصیت تھی، بڑے پرہیزگار اور متقی شخص تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ، ہمارے جو اسلاف ہے، ہمارے جو پہلے کے یعنی قرن اول کے جو لوگ ہیں، صحابہ ہے، تابعین ہے، تابعین ہے، خلفاء راشدین ہے، یا اس کے اور بعد کے لوگ ہیں، انہوں نے حکومت میں پورا حصہ لیا، حکومت میں یہ لوگ شامل ہوئے، انہوں نے حکومت بھی بنائی اور حکومت بھی انہوں نے کی بڑے انصاف کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی، اگر عید کے دن بھی، خوشی کے دن بھی، اگر کوئی کتا ایک دریا کے کنارے پر بھی بھوک سے اگر مرتا ہے تو مجھے ڈر ہے کل قیامت میں اللہ مجھ سے سوال۔ ایسی حکومت انہوں نے قائم کی ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یعنی حکومت 55 سال ان کی رہی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اخراجات اپنے کمائی سے پورے انہوں نے کی، ٹوپی خود ہاتھ سے بناتے تھے، خود بنتے تھے، اور اس کو فروخت کرتے تھے، اس سے جو پیسہ بچتا تھا اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ جب ان کا بیٹا حافظ ہوا، اپنے والد کے پاس لے کر گئے خوشی میں کہ میرا بیٹا کیا ہو گیا، حافظ ہو گیا۔ حضرت یعنی ان کے والد نے کیا کہا، اس کی خوشی تم کو آنا چاہیے، اس کی خوشی تم کو آنا چاہیے، کیونکہ تیرا بیٹا ہے۔ مجھے تو اس وقت خوشی ہوتی جب میرا بیٹا حافظ ہوتا، جب میرا بیٹا کیا ہوتا، حافظ بنتا۔ انہوں نے پھر محنت شروع کی، اور چند مہینے کے اندر انہوں نے قرآن پاک کو پورا مکمل حفظ بھی کر دیا۔
تو اورنگزیب رحمۃ اللہ، ہمارا ملک جب آزاد ہوا، ہندوستان آزاد جب ہوا، مہاتما گاندھی نے ایک جملہ یہاں پر یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک میں ایسی حکومت کو بنانا چاہتے ہیں، یعنی مثال انہوں نے کس سے دی، حالانکہ وہ کافر، لیکن مثال کس سے دی، تاکہ ہم ایسی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ایسی حکومت ہم بنانا چاہتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی نے قائم کی۔ ان کی سوچ کہ مسلمان کس طریقے سے حکمراں ہو، اس طریقے سے بتلانے کا مقصد یہ ہے قرآن میں، حدیث میں سیاست کے تعلق سے اور حکومت کے تعلق سے بے شمار ہدایات موجود ہے، اور اس سے ہر انسان کی، چاہے وہ انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، ہر شخص کی ضرورت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسان اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ ملک کیا ہے؟ جمہوری ملک ہے، ہر ایک کا برابر اس پر کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اب یہاں پر جو بھی جیت کر آتا ہے، یعنی جو بھی وارڈ ممبر ہو، چاہے وہ یعنی گاؤں دیہات میں پنچایت ہوتی ہے، سرپنچ ہوتے ہیں، پھر یعنی اپ سرپنچ ہوتے ہیں، سچیو ہوتے ہیں، اس کے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو حکومت کی گدی پر بھی جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں، یہ الیکشن کے ذریعے اور ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہو کر ہی اوپر جاتے ہیں، کہ اکیلے اپنے چلو دو چار بیٹھ کے مشورہ کر لیتے بٹھا دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ الیکشن ہی کے ذریعے اوپر چلتے چلے جاتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یعنی الیکشن کے موقع پر جو امیدوار جو کھڑے ہوتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، زر کے ذریعے سے، یعنی بے شمار اس کو بہا کر رشوت اور اسی طریقے سے دغا بازی، لوگوں کو، طلبوں کو اپنی طرف مائل کرنا، پیسے لٹا کر، کھلا پلا کر، اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی ووٹنگ کا ہو، الیکشن کا جب معاملہ آتا ہے تو جو شریف النسب لوگ ہیں، یعنی دیندار جو ہے، صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جھنجھپٹ میں ہم کو پڑنا نہیں، نہ اس پہ کھڑے ہونا ہے، نہ کھڑے ہونے والوں کو ساتھ دینا ہے، بلکہ اس سے دور رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک ہماری سوچ ہوتی ہے نا، اس سے دور رہنا ہماری کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب یہ ایک غلط فہمی ہے اور ایک غلط سوچ ہے۔ اب اگر یہ سوچ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ ہو، کتنی ہی اچھے ارادے کے ساتھ ہو، کتنی ہی اچھے خیر خواہی کے ساتھ ہو یہ سوچ، لیکن یہ خود تمام کے تمام انسانوں کو اور خود مسلمانوں کو بھی یعنی ہلاک اور تباہ کرنے کے ذریعہ اور سبب ہے۔ ارے شاف اور شفاف اگر حکومت رہے گی تبھی ہم دینداری پر عمل کر سکتے ہیں نا، ورنہ پورے کے پورے مسلمان تہجد گزار بن جائے، سب سجدے میں پڑے رہے، اور جب سجدے سے اٹھے سلام پھیرنے کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، لیکن ہمارا سیاست میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک وقت وہ آ سکتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز بھی مسجد میں ادا نہیں کر سکتے۔ پر بات سمجھے گی نہیں سمجھے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ یعنی 5 وقت کی یعنی نماز تو بات کی چیز ہے، اذان بھی بند ہو جائے۔ ارے ابھی نعرے لگتے تھے نا، اگر ہم جیت کر آئیں گے تو اذان بھی کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے۔ یہ سوچی تھے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اور سیاست جو ہے ایک مفاد پرست لوگوں کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے یہ گندی ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے۔ لیکن اب اس کا نتیجہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دور دور سے کہا جائے کہ یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ عقل مندی کیا ہے، دانش مندی یہ ہے، ہوشیاری یہ ہے، تدبر یہ ہے، پھر سیاست کا کام یہ ہے، دین کے تقاضے کا کام یہ ہے کہ اب وہ گندگی جو اس کے اندر شامل ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے، اس کی کوشش اور کاوش کرنا، اس کی کوشش کرنا اور اس کی کاوش کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ظلم کو ہوتا دیکھے، یہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے، حالانکہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ سبب اور ذریعہ اس کے پاس موجود ہے۔ ممکن ہے کہ سارے کے سارے انسان اس میں شامل ہو سکتے ہیں اللہ کے عذاب میں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا۔ اب ہم اس کی رو سے دیکھیں، اب اس طریقے کے لوگ، بد زبان لوگ، بد کردار لوگ، بد افعال لوگ جب جیت کر آتے ہیں، جیت کر آنے کے بعد موبلائزنگ نہیں ہوتی ہے، جیت کر آنے کے بعد یعنی کسی خاص علاقے کو ٹارگیٹ کر کر دنگے اور فساد نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ٹرین اور سفر بھی محفوظ انسانوں کے نہیں رہتے۔
اب اس کو روکنے کا طریقہ ایک یہی ہے کہ اتحادی اعتبار سے، اتفاقی اعتبار سے اگر مسلمان ایک طرفہ ہو کر کسی ایک صحیح سمجھ رکھنے والے شخص کو اگر ووٹ کرے تو اس طریقے سے یہ خرابی کیا ہو سکتی ہے، دور ہو سکتی ہے۔ امیدوار جو کھڑا ہوتا ہے وہ کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جس مدعے کو لے کر کھڑا ہوا ہوں، الیکشن میں جو کھڑا ہوں، میں اس کام کو اچھے طریقے سے نبھانے کی میری اندر اہلیت ہے، میری اندر صلاحیت ہے۔ دوسرا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک امانت دار شخص ہوں اور اچھا آدمی ہوں، ایک امانت دار ہوں اور اچھا آدمی ہوں۔ اب لوگوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم لوگ میرے مطابق جو ہے ایک آواز اٹھاؤ، گواہی دو، شہادت دو، سفارش کرو، میرے اعتبار سے کفالت کرو میں ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ ایک گواہی طلب کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ گواہی طلب کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس کی حیثیت ایک شہادت کسی ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت کس کی ہو جاتی ہے؟ شہادت کسی ہو جاتی ہے، گواہ کی ہو جاتی ہے۔ اور گواہی کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے ضرورت کے وقت گواہی دینا یہ فرض ہے، کیونکہ گواہی نہ دینے کی وجہ سے بہت بڑا شدید نقصان انسانوں کا ہوتا ہے، یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے گواہی دینا جیسا فرض ہے نا، گواہی کو چھپانا یہ حرام ہے۔ جب ایک طرف فرض رہے گا تو ایک طرف کیا آئے گا؟ حرام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ کہا کہ ضرورت کے وقت تم شہادت کو مت چھپایا کرو، یعنی گواہی کو مت چھپایا کرو، کھل کر گواہی دیا کرو، کھل کر گواہی دیا کرو۔ اگر تم شہادت کو چھپاتے ہو، گواہی کو تم چھپاتے ہو، صرف تمہارا جسم نہیں آثم قلب، بلکہ تمہارا دل بھی گنہگار ہوگا، تمہارا دل بھی کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے گواہی کو ضرورت کے وقت گواہی یعنی نہ دینا یہ حرام ہے، گواہی کو چھپانا یہ بھی حرام ہے۔ انسان یعنی سچ نہ بولنا پڑے کر کے وہ چپ چاپ بیٹھا رہے، خاموشی ہے، دوری اختیار کر لے، کہا کہ یہ بھی حرام، یہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ اس سے کیا اندازہ ہوا؟ اس سے کیا اندازہ ہوا کہ ووٹنگ کوئی دنیاوی معاملہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ ان کی جانب سے ایک انسانوں سے گواہی طلب کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ ہمارے حق میں یعنی گواہی دو، ہے کہ نہیں اس قابل؟ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جتنے کھڑے ہیں ان میں سے اس قابل ہے یا نہیں، یا کون ہے، اس کو دیکھ کر گویا کہ بٹن دبانا، یہ اس کی شہادت دینا ہے، یہ اس کی کیا دینا ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم سب کے سب اس سے الگ ہو جائیں، یعنی اس میں حصہ ہی نہ لیں، سیاست میں ہم حصہ نہ لیں، اور ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ محض دنیاوی معاملہ ہے، تو پھر ہم کیا ہوگا؟ گویا کہ ہم نے پورا کا پورا سیاست کا میدان، پورا کا پورا حکومت کا میدان جو ہے ایک بدماش لوگوں کے ہاتھوں میں، ڈیفالٹر قسم کے ہاتھوں میں، بس زبان لوگوں کے ہاتھوں میں، بد کردار لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے سونپ دیا۔ جب ان کے ہاتھوں میں سونپ دیا تب خیر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، خیر کی امید رکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم خود ان کو سونپ رہے ہیں، گویا کہ ہم اس پر حصہ نہیں لے رہے تھے۔ بات سمجھیں گے نہیں سمجھے؟ ہم خود اپنی جانب سے ان کے ہاتھ میں سونپنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لی، ہم نے دین پر عمل کر لیے، روزہ رکھ لیے، دین پر عمل کر لیے، رمضان کے روزہ رکھ لیے، پورا سال عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یعنی مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، دین ایک وسیع کشادہ مذہب ہے۔ اسلام کے قبول کرنے کے بعد کھانے پینے، سونے، جاگنے، اس طریقے سے کاروبار، تجارت، زراعت، ہر چیز میں دین ہے۔ اب ایسے کی سوچ رکھنے والے کہ ہاں ووٹ ڈالنا ضروری ہے، نہ فرض ہے، چلو گئے اور کوئی بھی بٹن کو دبا دیا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ریلیشن کی وجہ سے، یا دوستانے کی وجہ سے، یا چپکے سے کبھی کوئی رشوت مل گئی ہو، اس کے بہانے سے چلو یار اس کے ساتھ ریلیشن ہے یا تعلق ہے، اس وجہ سے یعنی اس کی حمایت کرتی ہم نے اس کو ووٹ دے دیا، حالانکہ ووٹ ڈالنے کے وقت میں یعنی ہم یہ جان رہے تھے کہ یہ اس کا مستحق نہیں ہے بلکہ دوسرا اس کا مستحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ اللہ کے لیے سچی شہادت دینے والے بن کر پڑھو، قوامین کھڑے ہو جاؤ مضبوطی کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، شنآن بولتے ہیں جیسے کسی کا رعب، کسی کا دبدبا، کسی کے ڈر سے، کسی کے دباؤ میں آ کر یعنی کسی کی طرفداری کر لینا، تاکہ اگر ایسا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے،
अला अल्लाह तादिलू, ये चीजें तुमको माने नहीं होना चाहिए सच्ची शहादत देने से। और तुम जिसके ताल्लुक से भी तुम शहादत दे रहे, अल्लाह पाक उसको खूब अच्छे तरीके से जानता है, हर चीज की उसको बहुत अच्छे तरीके से खबर है। इसी तरीके से फजतनिबुर रिस्सा मिनल औसान वस्तनिबु कौल ज़ूर, फरमाया दो गुना बतलाए। एक तो यानी गंदगी से दूर रहो, हर तरीके की गंदगी, बहुत सारी चीजें इस पर शामिल होती है। दूसरा फरमाया कि औसान दुष्ट परस्ती, अहम परस्ती से दूर रहो। तीसरा ये वजतनिबु कौल ज़ूर, झूठ यानी झूठी शहादत से तुम बचो। झूठी शहादत से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाह पर, कौन से कबीरा गुनाह, कबीरा गुनाह के ताल्लुक से पहला फरमाया कुफ्र, दूसरा फरमाया शिर्क, और तीसरा झूठी शहादत। तीसरा क्या है? झूठी शहादत। इसी तरीके से सिफारिश, सिफारिश का मतलब होता है जैसे कि कोई कोई काम करना चाह रहा है, क्या कोई दुकान खोलना चाह रहा है, या इलेक्शन में कोई खड़ा है, अब हमसे कोई एक रहनुमाई तलब करता है कि आप हमारे बारे में कुछ फरमाएं, आप हमारे बारे में कुछ हुक्म दें कि हमको क्या करना है आगे, या हम इस काबिल है या नहीं, ये काम को कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इसको बोलते हैं सिफारिश। या कोई शख्स किसी तक नहीं पहुंच सकता और हमारे पास उसका जरिया और सबब है, हम उसको पहुंचा सकते हैं वहां तक, इसको बोलते हैं सिफारिश। अच्छी सिफारिश करने वाला, कुरान कहता है कि मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल्लाहु नसीब, अगर कोई शख्स अच्छी सिफारिश करता है, अच्छी रहनुमाई करता है, अब उसके बाद जो भी वो नेक काम करेगा, अच्छा काम करेगा, आपको भी इसका अजर मिलेगा, इसका भी अजर आपको मिलेगा। तो खुलासा कलाम ये है, ये कोई दीनी यानी दुनियावी मामला अकेला नहीं है, बल्कि दीनी मामला भी है। बढ़ चढ़कर हमको इस पर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत सी मरतबा सोच हमारी होती, मेरी एक वोट से क्या हो रहा है, मेरी एक वोट से क्या होता है। अब ऐसे हर इंसान सोचे मेरी एक वोट से क्या होता है, फिर वोटिंग करेगा कौन, वोट कौन करेगा? फिर जाहिर सी बात है वो लोग करेंगे जो इसके ना अहल है, फासिक किस्म के लोग, झूठे किस्म के लोग, दंगा करने वाले लोग, ऐसे लोग वोटिंग करेंगे। जब ये लोग वोटिंग करेंगे तो कौन जीत कर आएगा? फिर ये भी ऐसे लोगों को वोटिंग करेंगे ना। जब हम पीछे हटेंगे तो ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे तो जीतकर भी इनके यानी मुनासिब आदमी आएंगे। फिर बहुत सी मरतबा ऐसा भी होता है किसी एक हल्के में 4 लोग हैं, अब 4 लोग में सबके सब तो एक से दंगाई लोग हैं, सबके सब फसादी लोग हैं, सबके सब बदजुबान लोग हैं, सबके सब रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सबके सब है लेकिन सबके सब बराबर नहीं होंगे ना, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो जो कम है उसको वोट दो, आप जो कम है उसको वोट दो। हमारे मुस्लिम समाज का एक अगर हम तज्जिया करें तो 30% लोगों के नाम ही इस पर नहीं होंगे, 30% लोगों के नाम ही नहीं होंगे। अब बचे 70 में से 35%, 40% समझ जाओ, इतने लोग वोटिंग करने जाएंगे नहीं वहां, यानी ये रहमत गवार ही नहीं कर सकते कि वहां तक हम पहुंचकर क्या करें, वोटिंग करें। अब 30% लोग, 25% लोग वोटिंग करेंगे और फिर एक घर की वोट ये 4 हिस्सों में तकसीम होती है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज की किसी किस्म की कोई ताकत नहीं होती। अगर हम दीगर कौम और समाज का तज्जिया करें, वो 5% होने के साथ भी वो अपनी हुकूमत बना सकते। अरे होता है कि नहीं होता है? सिर्फ कितने % होने के साथ? 5। अगर हम कोशिश करें तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बगैर भी हुकूमत ना बने। अगर हम इत्तेहाद के साथ मुत्तफिक होकर किसी एक शख्स जो सेकुलर हो, यानी इंसानी हुकूक की अदायगी के साथ काम करने का इरादा रखता हो, ऐसे शख्स को अगर हम वोट करें तो दूसरा नहीं बल्कि मुसलमान जिस एक तरफा वोटिंग करेंगे वही जीत कर आएंगे। खुलासा कलाम यह है कि ये सिर्फ दुनियावी मामला नहीं बल्कि दीनी एतबार से शहादत के, वकालत के, सिफारिश के, ये तमाम तरह अहकामात इस पर क्या होते हैं, आयद होते हैं। और अपनी जिम्मेदारी समझकर अभी से कि कौन किसकी तरफ से खड़ा हुआ है, किसको वोट देने से किधर वोट जा रही है, किसको वोट देने से किधर वोट जा रही है, सब सोच समझ कर हमको क्या करना है, वोटिंग करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक देता है।